باپ کو پھر گالیاں، پھر اس کو گالیاں، پھر واویلا، پھر واو زنگ شروع۔ وہ ماں تھی ام عمارہ، جب اس نے ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے کہ تیرے بیٹے کو شہید کیا ہے مسلمہ نے، تو پلٹ کے ام عمارہ نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے جنا کس لیے تھا؟ میں نے بیٹا جنا اس لیے تھا کہ ختم نبوت کی پہرہ دار میں اپنی جان دے دے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ ماں کی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک لاہور کی ماں یاد آ گئی۔ شورش کشمیری نے لکھا، شورش کشمیری دیوبندی ہے، اس نے لکھا کہ جب ختم نبوت کی تحریک چلی 1953 میں، تو ایک بڑھیا کے بیٹے کی، ماں کے بیٹے کی شادی کی بارات آ رہی تھی، اور جیسے ہی اندرون لوہاری گیٹ میں داخل ہوئے، بارات داخل ہوئی، گولیوں کی بوچھار تھی۔ جب گھر میں آئے تو وہ ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، یہ گولیاں چل رہی تھی؟ تو کہا گیا کہ جی پولیس والوں نے ختم نبوت کے پہرے داروں پر گولیاں چلائی ہیں، اور یہ آج کل کی کہانی نہیں ہے، سبحان اللہ بولو ذرا۔ یہ پولیس والے یہ ازل سے ہے، یہ اسی وقت سے آ رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے۔ ہاں کچھ ہیں جن کو رب چن لیتا ہے، وہ بھی پولیس والے ہیں۔ ایک پولیس والا تھا، جانتے ہو؟ ممتاز۔ ایک پولیس والا تھا، میں پیچھے جا رہا ہوں، بہت پیچھے جا رہا ہوں، بہت پیچھے، سن 60 ہجری میں جا رہا ہوں۔ ایک پولیس والا، وہ بھی یزید کا سپاہی، حر بن ریائی، وہ بھی پولیس میں کھڑا تھا۔ رب نے مان لیا۔ امام حسین نے فرمایا ہاں بھائی میں تمہارا امام ہوں، تمہیں نمازیں پڑھائی ہیں، آؤ نماز کا بدلہ دو۔ سارے پولیس والے کھڑے تھے، بولا جی ہماری تو تنخواہ کا مسئلہ ہے۔ ایک حر بن ریائی ہے، تنخواہ کو ٹھوکر مارتے ہوئے آیا، کہنے لگا میں نے ایک نماز آپ کے پیچھے پڑھی ہے، حکم ہے تو اس کا بدلہ چکاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نماز ظہر کی، ایک نماز 9 محرم کی، اجازت ہے جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ جا کے جان قربان کی ہے ایک نماز کی خاطر، سبحان اللہ بولے حضرت۔ سبحان اللہ۔ ہم جس امام کے پیچھے سالوں نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ 2 سال امام کے پیچھے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو اس کو دعوت بھی نہیں دیتے۔ بیٹے کی شادی ہو گھر میں تو سب کو کاٹ جاتا ہے، یہ حیدرآباد، یہ کراچی، یہ لاہور، یہ بلوچستان، سب کو بابا سب مٹر مائٹری سب ان کے کارڈ بنے۔ ابا وہ ماموں اساں سا نتھو ٹھے، اب آئیو خوشی جو موقع ڈیس خیرہ، ایسا ہے نہیں ہے؟ ناراض ماموں کو بھی کارڈ دے کے بلاؤ، خوشی کا موقع ہے۔ ایمان سے بتاؤ کبھی مسجد کے امام کو کارڈ گیا؟ نہیں، وہ رات 12 لگے آئیں گے، مولوی صاحب بیچارہ سو رہا تو آج ہی چھائے جنگ آئے ہو آج۔ مولوی صاحب بھی ماشاءاللہ جائے ماں چاندو چادر لے کے، فائل لے کے، ان کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے، سبحان اللہ بولو ذرا ایک بار۔ یہ آپ کو میں معاشرے کا ایک آئینہ دکھا رہا ہوں، آئینہ، یہ ہنسنے کا نہیں، یہ رونے کی باتیں ہیں، میں ہنس ہنس کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ یار میں ان علماء سے پوچھتا ہوں معذرت کے ساتھ، میرے اگر کزن کی شادی ہو، میں مسجد کا امام بھی ہوں، کزن کی شادی ہو میرے، میں اس کی شادی میں بغیر سڈ کے جاؤں گا؟ بولے تو میں ان مسجد کے امام سے پوچھتا ہوں جب آپ کو دعوت نہیں ہے تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ نہ جائیں، اپنا وقار خراب نہ کریں۔ رات 12 بجے جب ڈھونڈیں گے نا وہ مولانا، تب ان کو آپ کا احساس ہوگا۔ اچھا پھر جاتے ہیں، وہاں نکاح پڑھاتا ہے مولوی صاحب، نکاح پڑھانے کے بعد مولانا صاحب 15-20 منٹ تک کھڑا رہتا ہے کہ ابھی آخری کوئی مجھ سے دعا لے، کوئی فیس دے، کون دے گا؟ دولہے والے کہہ رہے ہیں دلہن والا دیں گے، دلہن والے کہہ رہے ہیں دولہے والا۔ 15 منٹ تو ان کے درمیان اور نہ با اساں چھوڑو، وہ اساں چھو اساں چھا کاٹے ہوں، وہ اساں چھا کاٹے ہوں، وہ ہکڑو پوڑو ایندو آ۔ اب آئیو مولوی کے آندو کیر،
گولیوں سے وہ کیرا ہونے کے گولے اوڑے 15 منٹ کے بعد لرزتے کانپتے ہاتھوں سے دلہن والوں کی جیب سے 500 نکلتا ہے، دولہے والوں کی جیب سے 500 نکلتا ہے، 1000 مولوی صاحب کو دیتے ہیں۔ 1000 ہے یہاں پہ 500 ہے؟ کتنا ہے یہاں پہ کتنا ہے؟ اچھا زیادہ ہے، اچھا میں ویسے مثال دے رہا ہوں۔ فیس 5000 سے اوپر ہے، چلے، کیونکہ بہت سارے دیہاتوں میں ہم نے سنا ہے کہ 1000 1500 اس یہی ہے، یہاں پہ پھر آپ بہت اچھے قوم ہیں ماشاءاللہ، اگر 5-10 ہزار ہے پھر تو اچھی بات، ہاں پھر تو آپ کو سلام ہے۔ ہاں وکیل پڑے تو 50,000، رات 12 بجے وکیل بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے، پھر دولہے کو انتظار کرنا پڑے گا دوسرے دن 9 بجے تک۔ 2 دیگ ضائع کریں گے لیکن مولوی صاحب کو نہیں دیں گے، قسم کھائی ہوئی ہے، فیس لڑ کے دیں گے دولہا دلہن ملا کے۔ اللہ کے نیک بندے، یہ وہ بندہ ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہے پورے محلے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ بہرکیف وہ بھی پولیس والا تھا، ایک اور بھی پولیس والے تھے پنڈی کے، ممتاز قادری، جرت و بہادری، حسین قادری، جرت و بہادری، ممتاز حسین۔ ایک اور پولیس والے ہیں کوئٹہ کے، غازی سید خان، ابھی جو بولا بلوچستان کی سرزمین پر 24 گھنٹے بھی گستاخ نہیں رہ سکتا۔ سلام ہے غازی سید خان تیری عظمت کو۔ من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور یہ بھی پولیس والے ہیں، میرپور خاص والے ہیں، لکھا سلام جناب، لکھا سلام، ہیں جنہوں نے رستے میں پروگرام ورنہ ہی نہیں دیا، اور میں کہا انشاءاللہ یہ غازیوں کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، اور جیل سے نہیں ڈرنے والے، یہ کوئی جیل تھوڑی، جیل ہے ہی مردوں کے لیے۔ 9 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، ہمارے ائمہ کرام رہے ہیں، تو جیل کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن یہ عاشق، یہ ریاست میں عاشق کو جیل میں رکھنا یہ اسلامی ریاست کا کام نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا کام یہ ہے جب عاشق کام کر آئے تو اسے ہتھکڑی نہیں، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ یا سید، ماں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ بولا پولیس والے فائرنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کے سر سے صحرا اٹھایا، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ صحرا، دولہے کے سر پہ جو ہوتا ہے، صحرا اٹھا کر آپ نے فرمایا جائیے میرے مصطفیٰ کے ختم نبوت پر پہرا دیجئے، اگر پہرا نہیں دیں گی تو میں دودھ معاف نہیں کروں گی۔ وہ دولہا بچہ، یہ شورش کاشمیری لکھتا ہے، وہ دولہا بچہ وہاں سے نکلا، پولیس کی گولی کا شکار ہوا اور وہ شہید ہوا۔ وہ لکھتا ہے کہ آخری جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ختم نبوت کے پہرے دار تھے، یہ گولیوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ لوگوں نے جب یہ جنازہ اٹھایا تو ظاہر ایک درد ہوتی ہے نا، بارات آئی تھی، اب جنازہ جا رہا ہے، لوگ رونے لگے۔ ماں نے کہا رو مت، میرا بیٹا شہید ہے اور اپنے مصطفیٰ کے ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کی پہرے داری ہمارا ہے، اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، یہ حبیب بن زید نے اپنے عمل سے بتا دیا۔ سبحان اور اللہ، ایک باپ کی کہانی سناؤں؟ حضرت فاروق اعظم کے بھائی شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، ختم نبوت کے جنگ میں، زید بن خطاب، بھائی شہید ہوئے، بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ زندہ ہے،
اور جنگ یمامہ کی جنگ ایسی تھی کہ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے سب جنگوں سے زیادہ وہاں لڑی ہے. تلوار کا دستہ خون اتنا تھا کہ تلوار کا دستہ خون میرا جم گیا اور اس دستے کو نکالنے کے لیے گرم پانی کرنا پڑا. اتنی لڑائی ہوئی اور اتنی لاشیں گرائی ہم نے ختم نبوت کے جنگ میں. اور جب یہ لشکر واپس آ رہا تھا فاتحانہ تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم ان کے استقبال کے لیے باہر گئے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اپنے بیٹے کو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تو غصے سے لال ہو گئے. آپ نے جا کے کہا عبداللہ تیرا چاچا شہید ہو گیا, تو شہید نہیں ہوا؟ یہ ہوتا ہے باپ. نہیں ہے کہ جناب بیٹا احتجاج میں گیا واپسی بھی آیا تو باپ ان کو ڈنڈے دے. کس نے کہا تھا تمہیں جاؤ وہاں پہ؟ نہیں, باپ وہ ہے جو مصطفیٰ کو ختم نبوت کا پہرے دار بنائے. فاروق اعظم نے فرمایا تیرا چاچا شہید ہو گیا اور تو زندہ آ رہا ہے. عرض کیا ابا جان ہم دونوں نے دعا مانگی تھی, لڑے بھی ہم دونوں ساتھ ہیں, ان کی دعا قبول ہو گئی, میری قبول نہیں ہوئی. تو یہ قبولیت ہوتی ہے, ہر بندہ شہید نہیں ہوتا. یہ ذہن سے نکال دے کہ ہر بندہ شہید ہوگا. شہید وہ ہوتا ہے جس کی لکھی جاتی ہے. کتنے لوگ ہم لوگ وزیر آباد گئے تھے, یہ ہزاروں کے لوگوں میں کتنے شہید ہو گئے. یہ کراچی میں ہزاروں کے لوگوں میں ایک ماجد عزیز شہید ہوا. اور کسی کسی کی لکھی جاتی ہے, ہم مرے ہمارے بچے مرے, دوسرے ہمارے کارکنوں کے بچے مرے. نہیں, بات یہ ہے غیرت کی. جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو پھر گھر نہیں دیکھا جاتا. یہ حبیب بن زید کا فرمان ہے. فرمایا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آ جائے پھر پیچھے نہیں دیکھنا, پھر گھر والوں سے نہیں پوچھنا, پھر یہ نہیں دیکھنا پیچھے شیر خوار بچہ ہے یا بڑا بچہ ہے. نہیں, سب کو چھوڑ کر میدان لگانا یہ حبیب بن زید کی سنت ہے. اسی لیے ختم نبوت ہماری اساس ہے, ہماری بنیاد ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ, مصطفیٰ کریم آئے اس لیے کہ اس دین مصطفیٰ کو سب پہ غالب کرے, سب نظام پہ. سوشلزم, کمیونزم, ڈیموکریسی, کلونیلزم, فاشزم, جتنے ازم انگریزوں کے بنائے ان سب پر غالب ہے تو اسلام ہے. اور مصطفیٰ نے غالب کر کے بتا دیا. غالب کیا کہ نہیں کیا؟ اسی لیے یہ ہمارے بچے یہ لگے ہوئے ہیں میدان میں, دروازے دروازے پہ جا کے دستک دے رہے ہیں کہ نظام 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 نظام. کیوں؟ 104 سال ہو گیا دروازے دروازے پہ جا کے نماز نماز, استنجا, غسل. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. معاشرہ صحیح ہو گیا؟ نہیں ہوگا. بابا جی فرماتے 1000 سال نماز کی تبلیغ کرو, معاشرے نے صحیح نہیں ہونا. معاشرہ صحیح ہوگا تو نظام مصطفیٰ سے ہوگا. اس نظام کی تبلیغ شروع کریں. یہ جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ مصطفیٰ کا نظام آ جائے. اور آنے گا انشاءاللہ, اور آنے ابھی قریب ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں, آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ اب آنے والا جو نظام ہے وہ مصطفیٰ کا ہے انشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے لے کے قیامت تک, مجھ سے لے کے قیامت تک 5 دور نبوت آئیں گے, دور نظام حکومت آئیں گے. کتنے؟ 5 نظام حکومت آئیں گے. پہلا نبوت کا دور, فرمایا جب تک میں ہوں میرا نظام ہوگا. یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ میرے بعد کوئی مائی کا لال نبی نہیں بن سکتا. یہ پہلا دور ہے جس کو دور نبوت کہا جاتا ہے. فرمایا یہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرا دور خلافت کا, خلافت علی منہاج النبوت, فرمایا وہ بھی ختم ہو جائے گا. کتنے ہو گئے؟ 2. پھر آئے گا تیسرا دور ملکن عادن, کاٹ کھانے والی ملوکیت, سلطنت, بادشاہ اپنے بھائی کو تخت کے لیے قتل کر دے گا, ملوکیت. فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا. کون فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ. ہاں, جن کی
صداقت اتنی ہے کہ غیروں نے آپ کو صادق و امین مانا ہے. سبحان اللہ. 3 دور ختم ہو جائیں گے، پھر آئے گا چوتھا دور، ملکن جبرین، مجبوری والی حکومت. کون سی؟ مجبوری والے. ہلے پہ. بالکل. یہ جو چل رہا ہے نا یہ مجبوری ہے. کہیں چاچے کا مجبور، کہیں مامے کا مجبور، کہیں سردار کا، کہیں وڈیرے کا، کہیں روڈ کا، کہیں نالی کا، مجبور. کہیں تنخواہ کا، کہیں پیسے کا، کہیں سولر کا. بالکل صحیح. ہاں نا. کہیں مانن کے نا وے آرے کرے 100 حدیثوں بدھائیس نا، بدھائے آخر میں چھا چوندا ہے سائیں گالیوں تو آن جا ماشاءاللہ زبردست ہیں، پر اساں مجبور. بتاؤ نا مجبور ہے. یہ چل رہا ہے، یہ مجبوری والی. سرکار نے فرمایا یہ چوتھا دور ہے، مجبوری والی حکومت. فرمایا یہ بھی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. ایک آخری دور آنے والا ہے. یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا دین پھر تخت پہ آنے والا ہے. انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. زندہ. اب یہ چوتھا دور ختم ہو رہا ہے، یہ آخری اس کے جھٹکے ہیں. آپ بھی سمجھ رہے ہو، میں بھی سمجھ رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ اس سے آپ اس نظام سے بیزار نہیں ہوئے ہیں؟ مجھے پتہ ہے ہوئے ہیں. آپ عوام، آپ لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اپنے ایم پی ایس کو کتنی باتیں کرتے ہو، ہمیں نہیں پتا. ہوٹل میں وہی کری سائی گالائن تھا مانو. اب آئیو تو ایم پی او کوڑو جڈیں الیکشن جو موقع ہوئے آج ہاں ٹائل ہڑندا سے ایک اندازے ہو کدے کوڑو کچھ بھی کون کم کہو. ایسا کہتے نہیں کہتے؟ کوڑا کہتے ہیں کتنے سال؟ 5 سال. پھر جب الیکشن کا موقع آتا ہے پھر جھنڈا اٹھاتے جیے فلانا. ماں ایک چھوکرے کو مجھے جی 5 سال گاریوں تو ڈے ہن ایم پی ایم این کے پو جڈیں الیکشن جو پو جھنڈے اٹھا کھڑے تو چھو مجبور. نہ اچھا ہے موٹر سائیکل میں بس 2000 جو پیٹرول پاتا. مجبوری ہے نا، وہ 2000 میں 1000 کی قیمت لگی پئی ہے. یا تو گالی نہیں دو 5 سال تک، جو تمہارا کیا دھرا ہے وہی لے جاؤ چلاؤ، سینہ چوڑا کر کے کہو اچھا ہے. نہیں، یہ ختم ہو رہا ہے. اب آخری ثم سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سرکار نے فرمایا آگے کوئی دور نہیں ہوگا. یہ جو مجبوری والی حکومت، یہ نظام ختم ہو جائے گا نا، اس کے بعد دین ہے. یہ ہمارا یقین ایمان ہے کہ اب آنے والا دور دین کا ہے. انشاءاللہ. پھر وہ 10 سال میں آ جائے، 30 سال میں آ جائے، 50 سال میں آ جائے، 100 سال میں آ جائے، آنا اب آخری نظام نے دین نے ہے. آیو 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 دین ہے. آیو آیو. دین ہے. ہم یہ کیوں سرگرداں ہیں؟ ہم کیوں سرگرداں ہیں؟ کریا بستی بستی نگر نگر گھر گھر جا کے نظام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے معاشرہ اتنا ظالم ہے کہ ہو سکتا ہے ہم محنت کریں، ہم نہ دیکھیں، ہمارے بچے بھی نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے ہمارے پوتے تو دیکھیں گے نا. اور جب ہمارے پوتے دیکھیں گے، توجہ ہے، اور جب ہمارے پوتے دیکھیں گے تو سینہ ہمارے پوتے چوڑا کر کے یہ نہیں کہیں گے یہ جو نظام ہے نا ابھی چل رہا ہے دین کا، اس میں ہمارے دادا حضور نے بڑی محنت کی ہے. بس خدا کی قسم ہماری زندگی کی ساری محنت وصول ہو جاتی ہے جب ہماری نسل میں کوئی کہہ دے ہمارے دادے نے اس دین کے نظام کے لیے محنت کی ہے. بس ہم اتنا کر رہے ہیں. بس ہم اس دن سے ڈر رہے ہیں کہ دین کی مخالفت کریں، وڈیرے کی حمایت کریں، سردار کی حمایت کریں، کسی اور بندے کی حمایت کرے پارٹی کی، اور ہماری نسل میں ہمارا پوتا آ جائے اور جب دین چمک رہا ہو تو ہمارا پوتا دیکھ کے کہہ دے کہ یہ جو نظام ہے نا دین کا، اس کا مخالف میرا دادا سب سے زیادہ سخت تھا. ہم اس دن سے ڈر رہے ہیں، ہم صرف اس لیے محنت کر رہے ہیں ہمارا پوتا فخر سے کہہ دے کہ اس نظام میں ہمارے دادا حضور کا بھی ہاتھ ہے.
सुभान अल्लाह सुभान जैसे सुलेमान पाशा सल्तनत उस्मानिया, सुलेमान पाशा ने एक ख्याल देखा तो बना नहीं सके, फिर बेटा आया 90 साल जिहाद किया बना नहीं सके, फिर पोता आया उस्मान पाशा, उसने सल्तनत कायम की, लोग मुबारकबाद देने आए, उस्मान मुबारक हो आपने सल्तनत कायम की। बोला कायम तो मैंने की है लेकिन मेरे अब्बा हुजूर और मेरे दादा हुजूर की इसमें बड़ी मेहनत है। सुभान अल्लाह। आज हमारे बच्चे सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं, आप बच्चों मेहनत करो, आप ये मत देखो नतीजा रब के हाथ में है। हमारा इंशाअल्लाह काम है, हमारा काम क्या है भला, हमारा काम है जो हुक्म हुआ है उसको लब्बैक कहना बस, बाकी नतीजा क्या निकलता है। वो बनी इसराइल के अल्लाह के वली 70 साल से वो गार में इबादत कर रहे हैं। कितने साल से? 70 साल से बात कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जा और इसके कह दे तेरे 70 साल का एक सजदा भी कबूल नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और उनको कहा है तू ऐसी टक्करें मार रहा है, तेरा तो एक सजदा भी कबूल नहीं है। वो झूमने लगा, सुभान अल्लाह। कोड़ा मारा उनको। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आए, बोला ये तो और तौबा करने का मकाम है, तू खुशियां कर रहा है, झूम क्यों रहा है, जो झूमने का मकाम है, तेरा एक सजदा कबूल नहीं हुआ। और उन्होंने कहा हुजूर मेरा काम था सजदा करना, कबूल करना कबूल ना करना ये तो मेरी ड्यूटी थी नहीं, जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने की है। अब वो मालिक है, कबूल करे या रद्द करे। रब ने दोबारा वही की, फरमाया इनसे कह दे तेरे 70 साल की भी कबूल की है, मजीद 70 साल की इबादत का सवाब दिया है। सुभान अल्लाह वाह। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। हमने इस्लाम को चंद रस्मों का नाम दिया है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, खुदा की कसम उससे बाहर निकली है यार। इस्लाम बहुत बड़ा वसी है। इस्लाम को आपने समझा क्या है? हम लोगों ने कि पूरा साल हम इस्लाम के खिलाफ बदमाशी करें, ऊपर हुक्मरान ले जाएं, वो शराब पिएं, जिना करें, बिल पास करें इस्लाम के खिलाफ। हम यहाँ मस्त मौला नमाजी हैं जनाब, रोज़ेदार हैं जी, हाजी बने हुए हैं, उनके पैसों से हम हज कर रहे हैं, तो बड़ा तीर मारा है हमने। सुनो, ये निज़ाम नमाज से नहीं बदलेगा, ये ज़कात और हज से नहीं बदलेगा, ये निज़ाम से बदलेगा। मैं पंचतन पाक के नाम से सवाल करता हूँ, दुरूद पाक पढ़े जब तक। 5 सवाल बुजुर्गों से, उसके बाद मेरी बात ख़त्म, मेरी पूरी तकरीर का खुलासा 5 सवाल। इजाज़त आप बुजुर्गों? देखिए असांजा सफ़ेद रीशान बुजुर्ग बुढ़ड़ा माशाल्लाह बुजुर्ग असांजा सरंजा ताज, इन बुजुर्गों से मैं 5 सवाल करूं। बाबा इजाज़त है? पहिरों सवाल इहो आहे, सिंधी में कया बिरोई में न उर्दू में? सिंधी में ॾा चिंद ठीकु आहे। हाँ सिंधी में कयां तो जॾहिं को लफ़्ज़ हेॾे होॾे थी वियो पोइ माफ़ कजो। खैर अब पहिरों सवाल इहो आहे त अव्हां जे दौर में मस्जिद घणी हुई या हाणे घणी? अब हथ मथे करे जवाननि खे गवाही मिले। जवान हथे मथे न करो बुजुर्ग, पढ़ल को साईं पुछा करे दो। अब अगे ज्यादा होया, हाँ घणी हुई मस्जिदें, हाँ वाह। अब जवानों ये गवाही नोट कर लो। दूसरा सवाल आ रहा है, आपके दौर में मदरसे ज्यादा थे या अब ज्यादा हैं? अब ज्यादा है, हाथ खड़ा करे बच्चे देखे ना, हाँ देख लिया। अब मदरसे भी ज्यादा हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 2 सवाल हो गए, अब तीसरा सवाल आ रहा है, आपके दौर में आस्ताने पीर खाने खलीफे ज्यादा थे या अब ज्यादा हैं? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा सवाल आ रहा है, आपके दौर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है। 4 सवाल बुजुर्गों ने एक्सेप्ट किया कि पहले मस्जिदें ज़्यादा अब कम, पहले मदरसे ज़्यादा अब कम, पहले आस्ताने पीर खाने ज़्यादा कम अब ज़्यादा, और पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ये पहले कम अब ज़्यादा, ये सब चीज़ें पहले कम अब ज़्यादा। इसका मतलब है ये सब ज़्यादा हैं, ये तालीम के ज़राए हैं, ऐसे ही इल्म के ज़राए हैं,
مسجد، مدرسہ، آستانہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سب علم کے مرکز ہیں. ایسا ہی ہے. بالکل. یعنی یہ دور ایجوکیٹڈ دور ہے، پڑھا لکھا دور. ایسے ہی بابا، تعلیم یافتہ دور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم یافتہ. تعلیم یافتہ دور. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا دور ہے؟ باقی لوگ بھی کرتے ہیں، جوان تو کرتے ہی کرتے، پیچھے والے کرتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا دور ہے، یہاں پڑھے لکھے زیادہ ہیں، پہلے عالم نہیں تھے، اب ماشاءاللہ گنج ہے نا. ہاں بالکل. ہاں، پہلے حاجی نہیں تھے، ارے حاجی زیادہ. سب زیادہ ہے. گھر میں پتھر پھینکو حاجی کے سر پہ. ہاں ہاں بالکل. حاجی بہت زیادہ ہے. پہلے نہیں تھے، پہلے برادری میں کوئی ایک ہوتا تھا. ایسا ہے صحیح. بالکل. سب زیادہ ہے. تو یہ پڑھا لکھا دور ہے. اب پنجتن پاک والا سوال آ رہا ہے، 5واں. بابا جی 5واں سوال کروں؟ ہاں اجازت مل گئی ہے. اب اوانجے دور میں حیا، غیرت، ایمان، مٹری مائٹری گھنی ہوئی یا ہانے گھنی؟ حیا जेको आहे بھول جی نا اگے گھنی ہوئی. ہاں آنے ختم. بھائی بچے ہو، سن لیا آپ نے؟ پہلے ہمدردی بہت تھی. پہلے پہاڑ کے اس طرف کچھ گھر تھے، پہاڑ کے اس طرف کچھ گھر تھے پہاڑی علاقوں میں. تو یہ یہاں سے جا کے سر درد پوچھتے تھے، اتنا درد تھا. آج پڑوسی میں 1 مہینے سے وہ ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، پڑوسی ہے دیوار کا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے جا کے اس سے پوچھے. پھر جب وہ مرے گا نا پڑوسی، 3 مہینے جو ہاسپٹل میں رہا ہے، ایک دن اس نے سوائے میسج کے گھر پہ جا کے، گھر یہ ساتھ ہے، گیا نہیں. جب وہ مرے گا نا تو یہی بندہ پڑوسی یہ جا کے بڑا مومن بن کے بیٹھتا ہے اور پتہ کیا کہتا ہے؟ اب اچھا تھے وہ. بالکل. ارے شوم تو 3 مہینے اسپتال میں ہو، تو جو پاڑے سری ہو، تو 3 مہینے میں کوئی پوچھائی کرن کو آئے. ہانے تو منافق تھی کہ پوچھے تو کوئی بھائی باہر سے آئے وہ پوچھے نا کہ کیا ہو گیا تھا. تجھے تو پتا تھا کہ بھئی یہ شوگر کا مریض تھا. تو باہر کے وہ آج نہیں ہے. حیا غیرت تھی پہلے، خدا کی قسم غیرت پہ لوگ مرتے تھے. آج کدھر ہے؟ آج باپ نے خود بیٹی کو موبائل دیا 20,000 کا، لو جی بچیا آپ کا بھی حق ہے جس سے ہیلو ہائے کرو. پہلے اگر بچی کو کوئی آواز لگاتا تھا کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا تھا. ایسا تھا یا غلط کرو؟ کسی کی بچی کو اگر کوئی آواز لگاتا، خدا کی قسم وہ گلی سے آنا اس کا دشوار ہوتا تھا. آج بچی کو خود موبائل دی ہے، یو کین ہیلو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا دور حیا کے اوپر سے، معاشرہ غیرت کے اوپر سے اوپر. ہمارا بالکل اتنا نیچے امت مسلمہ کا کہ ایسے کھڈے میں ہے کہ آگے کوئی کھڈا ہی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ نماز ہے؟ نہیں. وجہ روزہ ہے؟ نہیں. وجہ حج ہے؟ نہیں. وجہ یہ کوئی زیادہ زکوٰۃ دیتے تھے؟ نہیں. کیا ہے وہ وجہ؟ بتاؤں؟ ڈھونڈنے سے بھی یہی بات ملے گی کہ ہمارے بزرگوں کا معاشرہ بہت عروج پہ تھا حیا غیرت کے لحاظ سے. کیوں؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا دور اسلامی سلطنت کے دور کے قریب تھے یہ لوگ. وجہ تھی تو وہ صرف سلطنت تھی، وہ نظام اسلام تھا جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر ہیبت طاری تھی. جتنے جتنے دور گئے، آج معاشرہ ہم کتنے آپ دیکھ سکتے ہیں نا، محلے کی بچی ہماری بدنگاہوں سے محفوظ نہیں ہے. تو جس کی بدنگاہی سے محلے کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ کشمیر کی عزت کی بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. معاشرہ تباہ ہو گیا ہے. اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہی حیا غیرت والا زمانہ واپس آ جائے تو آؤ دین کی طرف، آؤ نظام مصطفیٰ کی طرف. خدا کی قسم دین کو تخت پہ لاؤ، تمہارا نظام ساری کائنات سے اوپر ہو جائے گا. اور دین نے آنا ہے، آپ ساتھ دو نہ دو. یہ لکھ لو، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جمہوریت، یہ قموریت، فلانا فلانا
یہ سارا ختم ہونے والا ہے، آخری نظام اسلام کا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کے فرمان پر اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تاجدار ختم نبوت کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ سب